نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الحرث والمزارعہ، کھیتی باڑی اور مزارعت کے احکام اور آداب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اب انسان اس دنیا میں آیا تو ہمارا مقصد جو ہے، مقصد الوجود، ہمارے وجود کا مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کیے، تخلیق کیے تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں کچھ جسمانی فزیکل ضروریات دے کر بھیجا، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں 3 بڑے میجر ذرائع بنائے ہیں۔ باقی تمام جو ہیں وہ برانچز ہیں، وہ کسی ایک نہ ایک کے اندر فال کر جائے گا۔ ایک تجارت اور خرید و فروخت، ہم پوری کتاب البیوع اس کے حوالے سے پیچھے پڑھائے ہیں۔ دوسرے صنعت و حرفت یعنی انڈسٹری، کوئی لگانا، کوئی کاریگری کرنا، اور تیسرے زراعت اور کھیتی باڑی۔ اب زراعت جو ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی زمین جائز طریقے سے حاصل کرے، خرید لے، یا اس کو کوئی ہبہ کرے، یا اس کو وراثت میں ملے، اور پھر اس میں وہ اپنے ہاتھ سے خود کھیتی باڑی کرے اور اس سے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرے۔ اور کھیتی باڑی ہی کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی اپنی مصروفیت یا مجبوری یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے خود کھیتی باڑی نہ کر سکتا ہو، تو پھر اسلام اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی دوسرے سے مدد لے لے۔ اب یہ جو مدد اس نے لینی ہے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی زمین کو بٹائی پر دے دے، جس کو ٹھیکہ کہتے ہیں نا، یعنی زمین اور بیج اس کا ہو، ٹھیک ہے، البتہ محنت، ہل اور بیل وغیرہ دوسرے شخص کے ہوں۔ پھر اس کے بعد اب یہ ایک اشتراک ہو گیا نا، شیئرنگ ہو گئی۔ اس شیئرنگ کے بعد جو کچھ پیداوار ہو وہ شروع سے ہی طے ہوا ہو کہ کس نے کتنی لینی ہے، کتنی پرسنٹیج، 50-50، 60-40 کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بٹائی کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے نقد ٹھیکہ لے لینے کا، کہ نقد ٹھیکہ لے لیا اور اپنی زمین کسی دوسرے کو دے دی۔ اب وہ جو مالک ہے وہ طے شدہ ٹھیکہ وصول کر لیتا ہے، اور ٹھیکہ دینے والا پوری پیداوار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زمین، بیج، ہل، بیل سب ایک آدمی کا ہو، اور دوسرا صرف مزدوری پر کام کرے اور زمین کو کاشت کرے اور پیداوار اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب مینلی امام بخاری نے 3 صورتوں کو بیان کیا ہے۔ آدمی خود کاشت کرے، آدمی اسے بٹائی پر دے دے، بٹائی کا مطلب ہے کہ بیج اور زمین اس کی اور محنت اور ہل بیل دوسرے کے، اور تیسرے ٹھیکہ طے کر لے جس میں کہ صرف زمین اس کی ہوتی ہے، باقی بیج وغیرہ، ہل بیل ہر چیز دوسرے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کھیتی باڑی کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھیتی باڑی جس گھر میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ذلت و رسوائی بھی داخل کر دیتا ہے۔ تو امام بخاری نے پہلے تو کھیتی باڑی کی مشروعیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو شرع میں جائز ہو، تو امام بخاری نے پہلے تو کھیتی باڑی کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے، اور پھر
یہ جو حدیث ہے کہ کھیتی باڑی جس گھر میں داخل ہوتی ہے اس میں ذلت اور رسوائی بھی داخل ہو جاتی ہے، اس کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے، اس کا جو صحیح مصداق ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین کرائے پر دینا یا مزارعت کروانا، ٹھیک ہے، بٹائی پہ دینا، ٹھیکے پہ دینا جو ہے یہ جائز ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام نے بھی جو ابھی یہ جو حدیث پیچھے آئی ہے جو زراعت کے خلاف پڑتی ہے، تو اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنی زمین صرف خود کاشت کر لی جائے یا کسی کو فری میں دے دی جائے کہ تم کاشت کر لو، جو آتا ہے وہی تم ہی لے لینا، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ نے کچھ جو احادیث ہیں ان کے مد نظر ٹھیکہ یا بٹائی جو ہے اس کو جائز خیال نہیں کیا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس غلط فہمی کا علم ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بیان ہے جو بٹائی پر دینے کے خلاف جاتا ہے، اور وہ حدیث ہے، میں مس کر گئی، کہ جس کے پاس زمین ہو یا وہ خود کھیتی باڑی کرے یا پھر اپنی زمین کسی دوسرے بھائی کو دے دے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مزارعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور بس یا خود کریں اور یا پھر کسی کو ویسے ہی دے دیں، یہ ٹھیکہ بٹائی وغیرہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کو قانوناً حرام نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے دوسرے سے نرمی کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی ہے۔ اب یہ جو ممنوع صورتیں ہیں مزارعت کی کہ جس میں ایک انسان کا استحصال ہوتا ہے، امام بخاری نے ان کا بھی ذکر کیا ہے اس کتاب میں کہ کن کن صورتوں کو ناجائز قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیوں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ جو مزارعت ہے نا یہ بیسیکلی شراکت ہے نا، کہ ایک زمین ہے، ایک بندے کی زمین ہے، دوسرے بندے کی محنت ہے، بالکل جیسے کتاب البیوع میں ہم نے مداربہ پڑھا تھا کہ ایک بندے کا مال ہے، دوسرا بندہ اس کو انویسٹ کرتا ہے، اس میں اپنا دماغ لڑاتا ہے اور پھر دونوں پروفٹ کو شیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مزارعت ہے۔ تو مزارعت میں بھی پروفٹ شیئرنگ ہونی چاہیے، جہاں مزارعت میں کسی ایک کا بھی استحصال ہو رہا ہو تو وہ صورتیں جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ایک مربع زمین ہے، ٹھیک ہے، 20 ایکڑ زمین ہے، اب میں نے وہ دے دیے ٹھیکے پر، مزارعت کی ہے میں نے کسی کے ساتھ، اب جب میں نے وہ ٹھیکے یا بٹائی پر جب میں نے دی ہے تو بعض لوگ یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا جو یہ فلاں کارنر ہے نا، اس کے جو اس کارنر میں یہ 5 ایکڑ ہیں، ان میں جو بھی ہوگے گا وہ میں لوں گی، اور باقی 15 جو ایکڑز ہیں نا اس میں ہم شیئرنگ کریں گے یا وہ تم لوگے۔ اب یہ ہوتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال پیداوار اس 5 ایکڑ میں بہت زیادہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال کسی سال 5 ایکڑ ان میں پیداوار بہت کم ہو، تو یہ ایک ایسی انسرٹن جو صورتحال تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اسی طرح دے دی جائے کہ پوری زمین میں سے جو نکلے گا اس کو ہم شیئر کریں گے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا فلاں کارنر تو میرا ہے، یہ طے ہے کہ یہ میرا ہے، تو اس میں تو پھر بہت زیادہ انسرٹنٹی آ جاتی ہے۔ کسی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سراسر فائدے میں رہے اور دوسرا پورے کے پورے خسارے میں چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے جو شرائط تھیں ان کو منع کیا گیا ہے، ورنہ کھیتی باڑی کرنا، مزارعت کرنا یہ جائز ہیں، اور امام بخاری ان کو احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ، فضیلت زراعت کی اور شجر کاری کی، درخت لگانے کی، اذا اکل منہ جب اس میں سے کھایا جائے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما، تم جو کچھ کاشت کرتے ہو اس پر غور تو کرو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں۔
اب یہ آیت کریمہ کھیتی اور زراعت پر ہی تو مشتمل ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کریمہ سے زراعت اور کاشتکاری کے جائز ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنی آدم پر ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور جن احادیث میں ممانعت آئی ہے اس سے مراد ایسی کھیتی باڑی ہے کہ جو مسلمانوں کو جہاد اور دوسرے شرعی امور، نماز وغیرہ سے غافل کر دے۔ تو یہ تو ہر طرح کے ذریعہ معاش میں ہے، چاہے وہ صنعت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، اور چاہے وہ زراعت ہو۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وقال حدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان، یغرس غرسا، وہ لگاتا ہے کوئی درخت، او یزرع زرعا، یا وہ کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی زراعت کرتا ہے، فیاکل منہ طیر، پھر اس میں سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، او انسان، یا کوئی انسان کھا لیتے ہیں، او بہیمۃ، یا کوئی چوپائے مویشی کھاتے ہیں، الا کان لہ بہ صدقہ، مگر یہ کہ وہ ہوتا ہے اس کے لیے صدقہ۔ وقال مسلم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر امام بخاری نے اس حدیث سے باغبانی کی، زراعت کی، فروٹ ٹریز کی، دوسری کھیتی باڑی کی، جو ہیں اسٹیپل فوڈز ہیں ان کی کھیتی باڑی کی اور زمین آباد کرنے کی فضیلت ثابت کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی باقی کاموں سے افضل ہے، یعنی تجارت اور صنعت سے۔ اچھا، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صنعت و حرفت زیادہ افضل ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ تجارت زیادہ افضل ہے۔ لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ اکثر جو احادیث ہیں ان میں ہاتھ سے کام کرنے کی ایک تو فضیلت بیان ہوئی ہے، اور بیسکلی بات یہ ہے کہ ہر پیشے میں ہی انسان اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے لمس تو استعمال کر ہی رہا ہوتا ہے، تو جہاں لوگ خوراک کے زیادہ محتاج ہوں گے وہاں زراعت افضل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ قحط زدہ نہ ہو جائیں۔ جہاں کاروبار کی زیادہ ضرورت ہو، سرکولیشن آف ویلتھ کی زیادہ ضرورت ہو، تو وہاں تجارت افضل ہے، اور جہاں دستکاری کی زیادہ ضرورت ہو وہاں انڈسٹری اور صنعت و حرفت زیادہ افضل ہے۔ یہ حالات کے تقاضے کے ساتھ ڈٹرمن ہوگا کہ کون سا ذریعہ معاش افضل ہے۔ باب ما یحذر من عواقب الاشتغال، جو برا انجام بتایا گیا، جو ڈرایا گیا انجام سے مشغول ہونے کے، بآلت الزرعی، زرعی آلات میں، او مجاوزت الحد، یا حد سے گزر جانے میں، الذی امر بہ، وہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، کہ ابو امامہ باہلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو ہل اور دوسرے آلات حرث ہیں، یعنی زرعی آلات ہیں، ان کے بارے میں۔ فقالا، تو وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا يدخل هذا، نہیں داخل ہوتی یہ چیزیں، بیت قوم، کسی قوم کے گھر میں، الا ادخلہ اللہ الذل، مگر یہ کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ قال محمد واسم ابی امامۃ سدی بن عجلان، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو امامہ الباہلی جو ہیں ان کا اصل نام سدی بن عجلان تھا۔ اب یہ جو حدیث میں ذلت و رسوائی کا ذکر ہے، یہ اس بنا پر ہوگی کہ آدمی دن سے لے کے رات اور رات سے لے کے دن تک اپنی اسی کھیتی باڑی میں لگا رہے، اور اپنے باقی جتنی بھی کوئی دینی ذمہ داریاں ہیں، کوئی جہاد ہے،
باجماعت نماز ہے، روزہ ہے، ان چیزوں سے، حج ہے، ان چیزوں سے بالکل غافل ہو جائے اور نہ اس کا کوئی یعنی دنیاوی لحاظ سے کوئی اس کا اخلاق باقی رہے اور نہ ہی دین میں کوئی قوت باقی رہے، اور دشمن جو ہے پھر تو یقینی طور پر غالب آ جائے گا جب انسان بالکل دنیا ہی میں پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تجارتیں کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی ہی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو نظر انداز کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، پھر اس ذلت کو تم سے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔ یہ سنن البیہقی کی حدیث ہے۔ باب اقتناء الکلب للحرث، کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا۔ قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا، جس نے پالا کتا، روک رکھا یعنی اپنے گھر میں کتا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ، تو وہ کم کرتا ہے، کل یوم، ہر دن، من عملہ، اس کے عمل میں سے، قیراتن، ایک قیرات، ایک قیرات برابر اس کے جو نیک اعمال ہیں نا وہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی گناہ نہیں کیا، کتا رکھا ہوا ہے اور وہ نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہے۔ الا کلب حرث او ماشیۃ، سوائے دو پرپزز کے، ایک وہ کہ جو کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے رکھا گیا ہو، اور دوسرے وہ جو مویشیوں کی، ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں نا، گائے، بکریاں وغیرہ، جب یہ رکھے ہوں تو ان کی بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ قال ابن سیرین و ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلب غنم او حرث او صید۔ ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کتے کے جو بکریوں کی حفاظت کے لیے ہو، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا شکار کے لیے۔ وقال ابو حازم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلب ماشیۃ او صید۔ ایک اور روایت میں آتا ہے شکار یا ریوڑ، یعنی بکریوں کا جو ریوڑ ہے یا کسی بھی جانور کا، تو اس کے رکھنے کے لیے جو کتا ہے وہ اس بات سے مستثنا ہے، ان لوگوں کا جو اجر ہے وہ مائنس نہیں ہوتا۔ یہ جو شوقیہ ہم رکھ لیتے ہیں، یہ پوڈلز اور السیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کتے گھروں کے اندر، اور وہ کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس بات کو بہت شدید ناپسند اسلام میں کیا گیا ہے۔ اور کتے کے حوالے سے بات جو ہے وہ ایک ڈیٹیل میں اس سے پہلے ہو بھی چکی ہے کتاب البیوع میں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة۔ سفیان بن ابی زہیر یہ ایک آدمی تھے اور یہ صحابی ہیں، ازد شنوءہ قبیلے کے تھے۔ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اصحاب نبی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من اقتنى کلبا، جس نے پالا کتا، لا یغنی عنہ زرعا، جو کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ کھیتی باڑی میں، ولا درعا، اور نہ ریوڑ کے لیے، نقص کل یوم من عملہ قیرات، تو ہر روز کے اس کے عمل میں سے ایک قیرات مائنس ہو جائے گا۔ قلت، میں نے کہا، انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ قالا، انہوں نے کہا، ای وربی ھذا المسجد، جی ہاں، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے۔ اب امام بخاری کتا رکھنے کے جواز سے، کہ جس چیز کے حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود بھی جائز ہے، وہ کام خود بھی ایک اہم اور جائز کام ہے، تو وہ کھیتی باڑی کے جواز کو ثابت کر رہے ہیں۔ کتا رکھنا منع ہے، لہٰذا جب کھیتی باڑی کی وجہ سے اس کو پالنا اور رکھنا جائز ہے
تو پھر کھیتی باڑی بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. باب استعمال البقری للحراثہ، گائے بیل کو کھیتی کے لیے استعمال کرنا. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما اس اثنا میں، رجل کہ ایک آدمی، راکب علی بقرۃ وہ سوار تھا ایک گائے پر، التفتت الیہ تو اس نے توجہ کی اس آدمی کی طرف، بیل نے متوجہ ہو کر آدمی کی طرف دیکھا. فقالت تو اس نے کہا، وہ بولی، لم اخلق لہذا میں اس کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، خلقت للحراثہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنت بہ انا ایمان لایا اس پر میں، یعنی اس بات پر کہ بیل بولا، و ابو بکر اور ابو بکر، و عمر اور عمر، و اخذ الذئب شاطن اور پکڑ لیا ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو، فتبعها الراعی تو پیچھے گیا، پیچھے بھاگا اس کے چرواہا. فقال له الذئب تو بھیڑیے نے اس سے کہا، من لہا یوم السبع کون اس کو بچائے گا درندوں کے دن، یعنی جس دن درندے ہی درندے ہوں گے مدینہ میں. یوم لا راعی لہا غیری جس دن کوئی چرواہا نہیں ہوگا اس بکری کے لیے میرے سوا، یعنی میں ہی ہوں گا بکریوں کا محافظ. قال پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر ایمان لایا اس پر میں اور ابو بکر اور عمر. قال ابو سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں، وما ہما یومئذ فی القوم اور وہ دونوں اس دن لوگوں میں، یعنی اس مجلس میں وہ دونوں موجود نہیں تھے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ غائبانہ، کہ اگر کسی کو حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ گائے بولی، بیل بولا یا بھیڑیا بولا، تو میں بھی ایمان لایا اس بات پر، کیونکہ یہ من جانب اللہ بات ہے. وہی جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہی نہیں آئی، صرف وہ حدیث کی شکل میں بھی آئی ہے، اور میں بھی ایمان لایا ہوں، اور اسی طرح ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی پختگی اور ان کی یقین کی قوت کا پورا پتہ تھا، پورا اعتماد تھا ان دونوں حضرات پر. کھیتی باڑی کرنا اور گائے بیل کو اس میں استعمال کرنا یہ تو قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے. اور یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث میں کوئی بھی بات خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زبان دی، قوت بیان دی، اسی اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی دی ہے، اور وہ جب چاہے ان میں ایسی قوت گویائی پیدا کرے کہ جس کو انسان بھی سمجھ سکیں. یہ بات خلاف عادت ضرور ہے، لیکن اس بات میں کوئی خلاف عقل چیز نہیں ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی شیخین کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ان کے پختہ یقین اور اعتماد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. باب اذا قال اکفنی مؤونۃ النخل وغیرہ وتشرکنی فی الثمر جب کوئی دوسرے سے کہے کہ تو کفایت کر مجھے مؤونۃ النخل نخلستان کی محنت میں، وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ، یعنی دوسری چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں کھیتی باڑی میں، وتشرکنی فی الثمر اور پھل میں تو میرے ساتھ شریک ہو جانا. یعنی یہ مزارعت ہوئی نا، میری زمین ہے، میرا باغ ہے، تم اس میں کام کرو اور پھر ہم ہاف آف کر لیں گے. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، بانٹ دیجئے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان یہ کھجوروں کے درخت۔ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فقالو، تو پھر انصار نے دوسری آفر کیا دی، تکفون المؤونتا، وہ کفایت کریں ہمیں محنت میں، یعنی محنت کریں ہمارے لیے، ونشرککم فی الثمرہ، اور ہم تمہیں شریک کر لیں گے اس کے پھل میں۔ قالو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس بات پر مہاجرین جو ہیں وہ اگری کر گئے۔ ٹھیک ہے، تکفون المؤونتا، تم کفایت کرو ہماری محنت میں، ونشرککم فی الثمرہ، اور ہم تمہیں شریک کر لیں گے پیداوار میں۔ تو اس بات کو وہ مان گئے۔ اب اس روایت کا پس منظر آپ سب لوگ پروبیبلی جانتے ہی ہوں گے کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے اپنی اخوت اور ہمدردی کی بنیاد پر ان کو باغات اپنے ساتھ تقسیم کرنے کی، کہ تم لے لو آدھا، پورا باغ ہی تم لے لو، اس کی آفر کی۔ تو مہاجرین نے یہ آفر نہیں لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ آئندہ فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئے گا، مسلمان ترقی کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے باغات لینا مناسب نہ خیال کیا۔ البتہ یہ جو دوسری تجویز تھی اس سے اتفاق کیا، اور کھیت اور باغات انصار ہی کے رہے، اور اس میں محنت اور دیکھ بھال مہاجرین نے کی، اور اس شرکت سے جو پیداوار ہوتی تھی اس میں سے مہاجرین اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اور مزارعت کے ابواب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کاشتکاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زمین یا باغ کا مالک کسی دوسرے کو اس شرط پر شریک کرے کہ وہ کھیت میں محنت بھی کرے گا اور باغ کی نگرانی بھی کرے گا۔ اس طرح پیداوار اور پھل کو اسلامی دستور کے مطابق تقسیم کر لیا جائے گا، اور یہ بات کہ محنت کرنے والے کا کتنا حصہ ہوگا اور باغ کے مالک کا کتنا حصہ ہوگا یہ پہلے ڈٹرمن ہوگی۔ یہ معروف کے مطابق، حالات کے مطابق اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر اس کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہے، تو اس کا حصہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پانی آسانی سے دستیاب ہے، محنت کم ہے اور نگرانی بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ کم ہو۔ ٹھیک ہے، باب قطع الشجر والنخل، درختوں اور کھجوروں کا کاٹنا۔ وقال انس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل فقطع، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے۔ اب بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ پھلدار درخت کسی صورت میں بھی کاٹے نہیں جا سکتے، تو امام بخاری نے اس موقف کی بھی تردید فرمائی ہے کہ کسی بھی ضرورت یا جنگی مصلحت کے پیش نظر پھلدار درخت کاٹے بھی جا سکتے ہیں۔ بنو نذیر کا جو غزوہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مصلحت کے پیش نظر کھجوروں کے کچھ درخت کاٹنے کا حکم بھی دیا تھا، اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ کارروائی اللہ کے حکم سے کی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا تو وہاں بھی کھجوروں کے کچھ درخت تھے جو کاٹے گئے تھے، اور مشرکین کی پرانی قبروں کو بھی ہموار کیا گیا تھا۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ حرق نخل بنی النضیر وقطع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے جو درخت تھے ان کو جلانے اور کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ وَهِيَ البویرہ، اور یہ جو باغ تھا جس کے درخت کاٹے گئے تھے وہ بویرہ نامی باغ تھا۔ وَلَهَا يَقُولُ حسان، اور اس کے لیے حسان بن ثابت نے شعر بھی کہے تھے، لَهَانَ عَلَى صَرَاتِ بَنِي لُبَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ، اور بنی لبئی جو ہیں اس سے مراد قریش ہیں، اور معنی ان اشعار کے ہیں کہ بنی لبئی کے سرداروں کے لیے آسان ہو گیا تھا کیونکہ بویرہ نامی باغ میں
آگ شعلے پھینک رہی تھی۔ اور بنو لبئی سے مراد قریش کے اکابر ہیں۔ بنو نذیر نے بھی جو عین موقع پر ایک غداری کی تھی، اس لیے جنگی مصلحت کے پیش نظر ان کے پھلدار درختوں کو کاٹا گیا اور کچھ کو جلایا گیا۔ اور اگرچہ بنو لبئی اور بنو نذیر میں معاہدہ تھا کہ مصیبت کے وقت وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن اس مصیبت میں بنو لبئی ان کی کچھ بھی مدد نہ کر سکے۔ بہرحال امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بعض جو ضروریات ہیں ان کی بنا پر کبھی نہ کبھی یہ باغات اور درخت جو ہیں یہ کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات باغ یا درخت بوڑھا بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک کاشتکار جو ہے وہ اس کو پھر اکھاڑتا ہے اور پھر اس کی جگہ پر نئے پودے بھی لگاتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الانصاري سمع رافع بن خدیج قال كنا اکثر اہل المدینة مزدرعا۔ رافع بن خدیج یہ ایک کاشتکار صحابی ہیں اور ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کے سب سے زیادہ کھیت والے لوگ تھے، اور ہم مزدرعن یعنی سب سے زیادہ کھیت ہمارے پاس تھے۔ كنا نکر الارض، ہم کرائے پر دے دیتے تھے زمین، بالناحیۃ منہا، ایک خاص حصے کی پیداوار پر، ایک گوشہ ہمارا ہی ہوگا، وہی جو بات میں نے شروع میں بتائی تھی، ٹھیک ہے، 20 ایکڑز میں سے اس سائڈ کے 5 ایکڑز ہمارے ہوں گے۔ مسمى لسید الارض، اور وہ یہ ہوتے تھے کہ وہ متعین ہوتے تھے سید الارض یعنی زمین کے مالک کے لیے۔ قال، پھر انہوں نے کہا فمما یصاب ذلک وتسلم الارض، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس معین حصے پر ہی آفت آ جاتی اور باقی زمین بالکل سلامت رہتی۔ ومما یصاب الارض ویسلم ذلک، اور کبھی ایسے ہوتا کہ باقی کی زمین جو ہے اس پر کوئی آفت آ جاتی اور یہ حصہ محفوظ رہتا۔ فنہینا، تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ، اور یہ جو سونے اور چاندی کے عوض ٹھیکہ دینا ہے، یعنی نقد سونے چاندی دینار درہم کے عوض دینا ہے، تو اس کا تو اس وقت رواج ہی نہیں تھا۔ امام بخاری نے بابن لکھ کر اور آگے کوئی ترجمۃ الباب نہیں بنایا، اور اس سے عموماً ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ حدیث بھی پچھلے عنوان کے تحت ہی آ رہی ہے، اور بیسیکلی پچھلا عنوان یہ تھا کہ پھلوں کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ یہاں پر اب کیا مناسبت ہے حدیث میں، تو وہ اس طرح ہے کہ زمین کو اگر کچھ مدت تک بٹائی پر لیا تو وہ جو بٹائی پر لینے والا ہے اسے حق ہے کہ اس میں جو چاہے کاشت کرے، لیکن جب مدت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ بٹائی کا پیریڈ ختم ہو گیا، تو اب مالک کو یہ حق ہے کہ وہ جس نے ٹھیکے پہ لی تھی یا بٹائی پہ لی تھی، اگر اس نے گندم کاشت کی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری زمین میں گندم ہو، میں چاہتی ہوں میری زمین میں پھلدار درخت ہوں، تو میں گندم اکھیڑ کر اور پھلدار درخت لگا دیتی ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اور قطع اشجار والی پچھلی جو عنوان ہے اس کے تحت امام بخاری کا جو مزاج ہے نا، اس کے لیے اتنی سی مناسبت بھی کافی تھی۔ امام بخاری کا مزاج یہی ہے، تھوڑی سی مناسبت سے بھی وہ چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بٹائی پر زمین دینا جائز ہے، لیکن زمین کے کسی مخصوص ٹکڑے کی پیداوار لینے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اور نقدی کا اس وقت رواج نہیں تھا، لیکن بعد میں انہی راوی کا بیان ہے کہ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب المزارعتی بالشطر ونحوہ، مزارعت کرنا ہاف پر یا اسی طرح کم و بیش پر۔ وقال قیس بن مسلم عن ابی جعفر قال ما بالمدینة اہل بیت ہجرت الا یزرعون علی الثلث والربع، مدینہ طیبہ میں کوئی مہاجر خاندان ایسا نہیں تھا جو پیداوار کے تہائی یا چوتھائی حصے پر زراعت نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، زراعت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، یا تیسرا حصہ لیتے تھے یا چوتھا لیتے تھے پیداوار کا۔ وزراع علی وسعد بن مالک وعبد اللہ بن مسعود وعمر
وعمر بن عبد العزیز والقاسم وعروۃ بن الزبیر وآل ابی بکر وآل عمر وآل علی وابن سیرین. ان سب حضرات نے علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ بن زبیر، ابو بکر رضوان اللہ علیہ مجمعین، عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان، علی رضی اللہ عنہ کا خاندان اور ابن سیرین رحمہ اللہ سب بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے. وقال عبد الرحمن ابن الاسود، عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کنت اشارک عبد الرحمن ابن یزید فی الزرع، میں مشارکت کرتا تھا، یعنی مزارعت، اس لیے کہ یہ مشارکہ جو ہے یہ جب زراعت میں آئے گا تو اس کو مزارعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مزارعت کیا کرتا تھا کھیتی باڑی میں عبد الرحمن بن یزید کے ساتھ. وعامل عمر الناس علی ان جاء عمر بالبذر من عنده فلہ الشطر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس شرط پر معاملہ طے کیا تھا کہ اگر عمر بیج دیں گے تو نصف ان کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، بذر بیج. وَإِن جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا، اور اگر بیج ان لوگوں کا ہو جو کام کریں گے تو وہ پیداوار کا اتنا ہی حصہ لیں گے. وقال الحسن، حسن البصری کہتے ہیں لا بأس ان تکون الارض لأحدہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین کسی ایک کی ہو. فینفقان جمیعا، پھر دونوں اس میں خرچ کریں. فما خرج، اور جو کچھ اس میں سے نکلے فہو بینہما، تو وہ دونوں تقسیم کر لیں. ورعا ذالک الزہری، امام زہری بھی یہی اوپینین رکھتے ہیں. وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں لا باس ان یجتن القطن علی النصف. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے لگی. حسن البصری کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ چنی جائے کپاس آدھے پر. آپ لوگوں نے کبھی اگر زندگی میں کپاس چننے کا سین دیکھا ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، اور اب تو انفارچونیٹلی پنجاب میں اب بہت کم کپاس اگائی جاتی ہے. اب اس میں وہ سونڈیاں اور اتنے کیڑے اور ہر چیز جو ہے وہ آ گئی ہے. سپریز اتنے مہنگے ہیں، پھر وہ سپریز اس کاٹن کو خراب کر دیتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے جو اگاتے تھے انہوں نے اب چھوڑ دیے. لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ عورتیں وہ اپنے سروں پہ دوپٹے اور پیچھے اس طرح سے انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے تھے کہ پیچھے پوٹلی بن جاتی ہے. اور وہ اس موسم میں پھر وہ جو کسی گھر میں اگر کر رہے ہوتے تھے نا کام، بھی میڈز بھی ہوتی تھی نا، تو وہ بھی چھٹی لے کے چلی جاتی تھیں کہ ہم نے کپاس چننے جانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتی تھیں اور جھولیاں بھر بھر کے اور یہ کپاس سارا دن چنتی تھیں. اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پہ ڈھیر ہوتی تھی اور پھر اس میں سے ان کو کچھ حصہ جو ہے کپاس کا وہ ان کو دے دیا جاتا تھا، ان خواتین کو، ان عورتوں کو، اس روئی کا. پھر اس سے وہ روئی بناتی تھیں، بستر بناتی تھیں یا بیچ لیتی تھیں یا جو بھی. تو اب تو یہ ہمارے ہاں اتنا یہ سین نظر نہیں آتا. آپ لوگ دیکھیے گا، کہیں گوگل پہ دیکھیے گا کاٹن بینگ پیکڈ. وقال ابراہیم وابن سیرین وعطاء والحکم والزہری وقتادۃ لا بأس ان یعطی الثوب بالثلث او الربع ونحوہ. اور یہ جو حضرات ہیں ابراہیم نخعی، ابن سیرین، عطا، حکم، زہری، قتادہ، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کپڑا بننے والے کو تہائی یا چوتھائی میں شریک کر لیا جائے. کپڑا بنتے ہوئے بھی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے. کھیس وغیرہ جو تھے یہ کھڈی کے اوپر جلاہے جو ہوتے تھے گاؤں وغیرہ میں، اور یہ اڈا ہوتا تھا باقاعدہ پورا، اور اس اڈے کے اوپر پھر وہ لگے ہوئے ہوتے تھے اس کو بننے. تو وہ یہ ہے کہ اگر اون وغیرہ آپ کی ہے، مالک کی ہے، وہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے بن دو، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو مزدوری دے، یا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مشارکت کر لے کہ کپڑا جتنا تم بنو گے اس کپڑے میں سے ایک تہائی ایک چوتھائی تم لے لینا. وقال معمر لا بأس ان تکر الماشیۃ علی الثلث او الربع الی اجل مسمى. اور معمر کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنا جانور کرائے پر دے دے ایک تہائی پر یا ایک چوتھائی پر ایک معینہ مدت کے لیے. تو بعض فقہا کا خیال تھا کہ پیداوار یا کمائی کے حصے پر کوئی چیز بھی جو ہے اس کو دینا درست نہیں ہے. تو امام بخاری نے اس موقف کی بھی تردید کی ہے، اور بکثرت انہوں نے فتاوی اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ سارے جو آثار ہیں، اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے پوری لمبی اسناد اس کی نہیں بتائی ہیں، لیکن ابن حجر نے فتح الباری میں ان تمام آثار کی تخریج کی ہے، اور یہ سارے درست ہیں اور متصل سند کے ساتھ یہ موجود ہیں.
قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یعنی انہوں نے خبر دی نافع کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل خیبر، خیبر کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا، بشطر ما یخرج منہا، آدھی پیداوار پر جو کچھ بھی خیبر میں سے نکلے گا، من ثمرن، پھل میں سے، او زرعن، یا باقی کھیتی میں سے، فکان یعطی ازواجہ مئۃ وسق، اور اسی میں سے دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو 100 وسق، یعنی پر پرسن، پر وائف 100 وسق، 80 وسق تمرن، 80 وسق اس میں سے کھجور کے ہوتے تھے، و20 وسق شعیرن، اور 20 وسق جو ہیں وہ جو کے ہوا کرتے تھے، بارلے۔ وقسم عمر خیبر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین جب تقسیم کی، فخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اختیار دیا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یقطی لہن من الماء والارض، کہ ان کے لیے متعین کر دیا جائے پانی اور زمین، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ زمین چاہتی ہیں، اور زمین ظاہر ہے پانی کے بغیر تو زمین از نتھنگ، او یمدی لہن، یا جیسے پہلے ہو رہا ہے ویسے ہوتا رہے کہ جو لگا بندھا راشن مل رہا ہے 100 وسق وہ ملتے رہیں۔ فمنہن من اختار الارض، تو کچھ تھیں ان میں سے کہ جنہوں نے زمین کو اختیار کیا تھا کہ نہیں ہمیں زمین دے دیں اور پانی، اور ہم خود کھیتی باڑی کر لیں گے، کروا لیں گے وغیرہ۔ ومنہن من اختار الوسق، اور ان میں سے کچھ تھیں کہ جنہوں نے لگا بندھا راشن لینے پر اگری کیا تھا۔ وکانت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، اختارت الارض، انہوں نے زمین کو پسند فرمایا تھا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ مزارعت کے جواز پر بڑی عمدہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے نصف پیداوار پر معاملہ کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں اسی دستور پر عمل کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ابتدائے خلافت میں اسی دستور کو باقی رکھا، لیکن یہود کی جو سازشیں ہیں بہت جب بڑھ گئیں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے بے دخل کیا، اور ان کی جلاوطنی کے بعد خیبر کی زمین کو تقسیم کیا۔ باب اذا لم یشترط السنین فی المزارعہ، اگر بٹائی پر زمین دیتے وقت سالوں کی تعداد مقرر نہ کی جائے، زمین تو دی ہے بٹائی پر لیکن یہی کہا ہے کہ بس اب تم کرو اس کو کاشت، لیٹ سی، دیکھتے ہیں کب تک اس نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر ایٹ لیسٹ اس کا 1 ایئر کا ہونا چاہیے، 1 ایئر سے پہلے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ اب تم نکلو یہاں سے، کیونکہ اس میں پھر اس کا استحصال ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ باب اذا لم یشترط السنین فی المزارعہ، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا معاملہ طے کیا تھا، کس شرط پر؟ بشطر ما یخرج منہا، کہ جو نصف اس میں سے نکلے گا وہ ہمارا ہوگا، من ثمر او زرع، پھل یا اناج میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدت متعین نہیں کی تھی کہ کب تک یہ رہے گا، اسی لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلاوطن کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں پھر مالک جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ مزارع کو کہے کہ اب تو میری زمین چھوڑ دو، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ایئر کے لیے دیں اس کو، تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور کوئی جھگڑے بھی نہ ہوں، اور یہ کہ اس کو جب چھوڑنے کا نوٹس دینا ہے تو اس کو کچھ ایک ڈیسنٹ ایک وقت ہوگا، ٹائم پیریڈ ہوگا، ایک فصل کا ٹائم پیریڈ جو اس نے اگا چکی ہے، یا اس طرح کا کچھ بھی جو عرف عام میں ہو تو وہ اس کو نوٹس دیا جائے گا۔ بابن قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو قلت لطاووس لو ترکت المخابرہ، عمر بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے طاووس رحمہ اللہ سے کہا کہ کاش تم مخابرہ،
یعنی بٹائی پر زمین دینا چھوڑ دو. فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ کیونکہ وہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر زمین دینے سے منع فرمایا تھا. قال تو انہوں نے کہا ای عمرو اے عمرو انی اوتیہم میں ان کو زمین دیتا ہوں وَأُعِینُهُمْ اور میں تو ان کی مدد کرتا ہوں یعنی ان کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي اور سب سے زیادہ لوگوں میں جو علم والا ہے اس نے مجھے خبر دی. اور وہ کون ہے؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. ولیکن قال اور لیکن آپ نے فرمایا تھا ان یمنح احدکم اخاہ خیر له من ان یأخذ علیہ خرجا معلوما تم میں سے کوئی شخص زمین اپنے بھائی کو یوں ہی مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کا متعین محصول وصول کرے. کسی کے پاس اگر ڈھیروں اسکوائرز آف لینڈ ہیں، وہ اگر اس میں سے کچھ ایکڑ کسی غریب کو دے دیتا ہے، اس کے نام بھی نہیں لگوا رہا، اس کو دے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے تم کاشت کر لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے ساتھ شیئرنگ کرے. ٹھیک ہے، تو ایک اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی، قانوناً بٹائی جو ہے وہ منع نہیں ہے. یہ ابن عباس نے کلیریفائی کیا. باب المزارعتی مع الیہود یہود کے ساتھ مزارعت کرنا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا خیبر الیہود علی ان یعملوها ویزرعوها وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اس میں محنت کریں اور کاشتکاری کریں، اس سے جو پیداوار ہوگی ان کو اس کا آدھا حصہ ملے گا. دور حاضر میں بھی مسلمان زمین کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے کاروباری تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اسلام بلا وجہ کے تعصبات جو ہے نا اس میں نہیں جاتا بالکل بھی، اور زندگی کو آسان کرتا ہے. باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعہ مزارعت میں کون سی شرائط مکروہ ہیں. قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن عیینۃ عن یحییٰ سمع حنظلۃ الزرقی عن رافع رضی اللہ عنہ قال كنا اکثر اہل المدینۃ حقلا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے زمیندار تھے. وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ اور ہم میں سے ایک شخص اپنی زمین کرائے پر دیتا، بٹائی پر دے دیتا. فَيَقُولُ تو وہ کہتا هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ اس میں سے یہ قطعہ میرا ہے اور یہ دوسرا قطعہ تمہارا ہوگا، حصہ تمہارا ہوگا. فَرُبَّمَا تو کبھی یہ ہوتا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ کہ کبھی یہ ہوتا کہ یہ زمین دے دیتی پیداوار اور یہ دوسری زمین پیداوار نہ دیتی. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ کرنا کیا چاہیے؟ پوری زمین اکٹھی دے دیں اور پوری زمین میں سے جتنا نکلتا ہے اس سارے کو پھر جو پرسنٹیج متعین ہوئی ہے اس کے مطابق بانٹیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی بھی شرط فاسد ہو یا نقصان دہ ہو یا دھوکے کا باعث ہو تو ایسا معاملہ بھی ناجائز قرار پاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شرط جو ہے کہ یہ کونا میرا یہ کونا تمہارا، یہ جھگڑے کا باعث تھی، کیونکہ بعض اوقات ایک حصے میں فصل ہوتی دوسرے میں کچھ نہ ہوتا. تو جب بکثرت اس قسم کے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اور پھر مزارعت کی کچھ جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلاً معاملہ کرنے والے دونوں عاقل ہوں، اپنی مرضی سے معاملہ طے کریں، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو زمین مزارعت کے لیے دی جائے وہ بنجر نہ ہو بلکہ قابل کاشت ہو، کیونکہ بنجر زمین کا معاملہ ایک اور نوعیت کا ہے. پھر یہ کہ شروع ہی میں مالک اور مزارع دونوں اپنا اپنا حصہ طے کر لیں کہ کس کو کتنا ملے گا، اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنے لیے ایک خاص وزن یا کھیت مخصوص نہ کرے.
اور یہ بھی پہلے سے طے ہونا چاہیے روز اول سے کہ زمین، ہل، بیل، بیج، پانی، سب معاملات یہ کس کی ذمہ داری ہوگی. اور جب بٹائی کا جو معاملہ ختم ہوگا، یعنی وہ پیکٹ یا جو ٹھیکہ تھا یا جو بھی تھا وہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے، تو زمین خالی کر کے مالک کے حوالے کی جائے گی. اور جب مزارع کو دی جا رہی ہے تو بھی خالی دی جائے گی. کھڑی فصل جو ہے وہ اس کا مزارعت پھر وہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. اور پھر طے شدہ جو حصہ ہے اس کے مطابق پیداوار میں دونوں فریق شریک رہیں گے. بابن اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم. اگر کوئی آدمی کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر زراعت میں لگا دے اور اس میں اس کی بہتری ہو تو جائز ہے. اور سبحان اللہ، امام بخاری وہی غار والی حدیث اب یہاں پر پھر سے لا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کی محنت شاقہ، انہوں نے 16 سال لگائے اور یہ صحیح بخاری جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے لکھی. اور انہوں نے کسی سٹیج پر بھی یہ نہیں ہوا، اکتاہٹ نہیں ہوئی کہ ایک ہی حدیث کے نیچے سارے جو مسائل ہیں وہ لکھ دوں. انہوں نے جو اپنی کتاب کا ایک پیٹرن بنایا ہے، جو اس کی کتاب اور ابواب باندھے ہیں، اس میں بہت زیادہ انٹلیکچولی ہے صحیح بخاری میں. اور بعض جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو ہم اس میں نت نئی چیزیں ہم پاتے ہیں. ہم لوگوں کا تو اتنا نہیں ہے نا، فہم ہی نہیں ہے. اور لیکن آپ دیکھیے کہ اب یہ غار والی حدیث جو ہے یہ دوبارہ آ رہی ہے. بہرحال ہم اب اس کو ککلی پڑھیں گے. قال حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما ثلاثة نفر یمشون اخذهم المطر فآووا الى غار فی جبل. استثناء میں کہ 3 لوگ جا رہے تھے کہ بہت تیز بارش نے انہیں آ لیا تو انہوں نے ایک غار میں، پہاڑ میں پناہ لی. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فانطبقت علیہم. غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر آ گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا. فقال بعضهم لبعض، تو ان میں سے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها عنکم. کہ اپنے اپنے اعمال پر نظر کرو کہ کس نے کیا کیا نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تم سے دور کر دے. قال احدهم، ان میں سے پہلے نے کہا، اللہم انہ کان لی والدانی شیخانی کبیرانی ولی صبیۃ صغار کنت ارعى علیہم فاذا رحت علیہم حلبت فبدأت بوالدی اسقیہما قبل بنی وان استأخرت ذات یوم ولم آت حتى امسیت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت احلب فقمت عند رؤوسهما اکرہ ان اوقظہما واکرہ ان اسقی الصبیہ والصبیۃ یتضاغون عند قدمی حتی طلع الفجر فإن كنت تعلم انی فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج اللہ فرأوا السماء. تو ان میں سے پہلے نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. جب میں لوٹتا تو دودھ دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا. ایک دن مجھے دیر ہو گئی اور رات گئے تک گھر نہ آیا. جب آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں. میں نے دودھ دوہا جیسا کہ میں دھوتا تھا اور اسے لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن انہیں بیدار کرنا مجھے اچھا نہ لگا، اور یہ بھی مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں، حالانکہ وہ میرے پاؤں کے پاس بلبلا رہے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں فجر ہو گئی. اے میرے رب، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر دور کر دے کہ ہمیں آسمان نظر آئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پتھر ہٹا دیا جس سے انہوں نے آسمان دیکھا. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، اللہم انہا کانت لی بنت عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء فطلبت منها فابت علی حتی آتیها ب100 دینار
فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا، الا یہ کہ میں 100 دینار اسے دوں۔ چنانچہ میں نے کوشش اور محنت کی یہاں تک کہ 100 دینار جمع کر لیے۔ جب میں برے کام کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور حق کے بغیر اس مہر کو نہ توڑ۔ تو میں اٹھ کھڑا ہوا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وقال الثالث، اور تیسرے نے کہا اللہم ان استأجرت اجیرا بفرقی ارز فلما قضى عمله فقال اعطنی حقی فعرضت علیہ فرغب عنہ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقال إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے ایک مزدور چاولوں کے فرق کے عوض مزدوری پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام کر لیا تو کہا مجھے میری اجرت دو۔ میں نے اسے اجرت پیش کی تو اس نے بے رغبتی سے کام لیا اور چلا گیا۔ میں ان چاولوں کو کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں خریدیں اور چرواہے بھی رکھ لیے۔ آخر کار وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا جاؤ، وہ گائیں اور چرواہے سب تمہارے ہیں، انہیں لے جاؤ۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، ان کو لے جاؤ۔ تو وہ لے گیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو باقی ماندہ پتھر بھی ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ قال ابو عبداللہ وقال اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبۃ عن نافع فسعیت، کہ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، ایک اور جو ترک ہے کہ اس میں ہے فبغیتو کی جگہ فسعیتو کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ تصرف جائز نہ ہوتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی اور سراسر گناہ ہوتا، تو پھر اس سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ تو لہٰذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آخری بندہ ہے نا، اس کی نیکی سب سے زیادہ بڑی نیکی تھی، اور واقعی اگر سوچ میں لایا جائے تو واقعی بہت بڑی نیکی تھی جو اس نے کی۔ اس نے اس شخص کی جو مزدوری چھوڑ گیا تھا، اس کی ترقی اور اصلاح کی نیت سے اس ہر چیز کو بڑھایا، اور اس کے علم کے بغیر جب وہ لینے آیا تو اس کو ہر چیز دے دی، کچھ بھی اس میں سے اس نے نہ رکھا۔ باب اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ارد الخراج و مزارعتہم و معاملتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوقاف یعنی وقف کی ہوئی چیزیں، خراج والی زمین اور اس کی بٹائی کے معاملات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تصدق بأصلہ، کہ اصل زمین کو وقف کر دو، لا یباع، کہ اس کو بیچا نہ جا سکے، ولیکن ینفق ثمرہ، لیکن اس کی پیداوار کو خرچ کیا جائے۔ جب یہ آیت اتری تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے خیبر کا مال سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمین روک لو اور اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو، اور یہ ایک وقف تھا، ٹرسٹ تھا جو بنا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب صحابہ نے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقف کر رکھی تھیں، اور یہ سمغ نامی باغ تھا خیبر میں جو کہ حضرت عمر نے صدقہ کیا تھا۔ قال حدثنا صدقۃ قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لولا آخر المسلمین،
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نہ ہوتا بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال، ما فتحت قریتن، نہ میں فتح کرتا کوئی بستی، الا قسمتها، مگر یہ کہ میں اس کو بانٹ دیتا بین اہلیہا، اس کے مجاہدین، وہاں کے مجاہدین میں، کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کے بعد تقسیم کیا تھا۔ 40,000 مربع میل علاقہ فتح ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اب جو علاقے فتح ہوتے تھے تو رہنے والوں کی ملکیت ختم ہو جاتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خیبر کی طرح اس کو لشکر پر تقسیم کر دوں، لیکن اگر میں ایسا ہی کرتا چلا جاؤں گا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ تو بالکل محتاج ہو جائیں گے، تو لہٰذا پھر انہوں نے اس کو لشکروں میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی صحابہ دیکھے سب نے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا ہوا تھا، کسی نے چراگاہ کے طور پر زمین وقف کی، جہاد فی سبیل اللہ والے گھوڑوں کے لیے، اور مختلف وقف تھے جو صحابہ نے کیے ہوئے تھے۔ باب من احیا اردن مواطن، جس نے بنجر زمین کو آباد کیا، ورآ ذلک علی رضی اللہ عنہ فی ارض الخراب بالکوفہ، کوفہ کی بنجر زمینوں کے متعلق علی رضی اللہ عنہ کی یہی رائے تھی۔ وقال عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من احیا اردن میتتن، جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا یعنی اس میں کاشتکاری کی، فہی لہو، تو وہ اسی کی ہوگی۔ ویروی عن عمرو بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال فی غیر حق مسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا بشرطے کہ وہ زمین کسی مسلمان کا حق نہ ہو، ولیس لعرق ظالم، اور نہ ہی کسی ظالم شخص کا فیہ حق، اس میں کوئی حق ہے۔ ویروی فیہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بنجر زمین وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کاشت کے کوئی ذرائع نہ ہوں یا اس کے اندر فرٹیلیٹی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت کا بیسکلی کام ہوتا ہے کہ ایسی اراضی کو آباد کرے، اگر خود یہ کام نہیں کر سکتی تو کچھ ایسے لوگوں کو الاٹ کر دے کہ جو زمین کو آباد کریں۔ زمین کو آباد کرنے کی ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ زمین اگر یوں ہی پڑی ہوئی ہے، ایک زمانہ تھا جب لوگوں نے زمینیں اس طرح سے ایکوائر کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، لیکن اب جو لا آف لینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی خالی زمین ہے وہ حکومت کی ہے، حکومت یا اس کو خود استعمال کرے گی یا اس کو الاٹ کرے گی، یا اس طرح سے ہی نہیں اب کوئی بھی کر سکتا کہ اٹھے اور کہے کہ یہ زمین خالی پڑی ہے اور میں اس کو آباد کیا کیونکہ تو یہ میری ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، جو شخص ایسی غیر آباد زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ قال عروة قضى به عمر رضی اللہ عنہ فی خلافته، عروہ کہتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر ایک فیصلہ کیا بھی تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا تھا کہ جس شخص نے 3 سال تک زمین کو معطل رکھا اور اسے آباد نہ کیا تو اس کے بعد کسی اور نے آباد کر لیا تو وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اور ایک فیصلہ بھی کیا تھا انہوں نے کہ بصرہ میں رہنے والا ابو عبداللہ نامی ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ بصرہ میں ایک ایسی زمین خالی پڑی ہے جس سے کسی مسلمان کو نقصان نہیں، نہ ہی وہ خراج والی زمین ہے، یعنی کسی کی وہ ملکیت بھی نہیں، اگر آپ مجھے الاٹ کر دیں تو میں وہاں بانس اور زیتون کاشت کر کے اسے آباد کر لوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے لکھا کہ جا کر زمین کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اگر واقعی جیسے یہ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے تو زمین اس کو الاٹ کر دی جائے۔ بابن، اس باب کا بھی کوئی آگے نہیں ہے ہیڈنگ، تو لہٰذا یہ پچھلے باب کے ساتھ ہی رکھتا ہے تعلق۔
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب کہ آپ معرس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آخری رات کے وقت پڑاؤ کیا جاتا ہے آرام کے لیے. تو آپ آرام کے لیے آخری رات کے وقت ذوالحلیفہ کے نشیبی وادی میں تھے، ٹھیک ہے، بطن وادی میں. فقیل لہو، تو آپ سے کہا گیا خواب میں، انک ببطحاء مبارکتن، آپ بطحاء مبارکہ کی وادی میں ہیں. فقال موسیٰ کہتے ہیں وقد اناخ بنا سالم، اونٹ بٹھایا سالم نے، بالمناخ الذی کان عبداللہ ینیخ بہ، جہاں پر ان کے والد عبداللہ اپنا اونٹ بٹھایا کرتے تھے. یتحرا، تلاش کرنے کے لیے، معرس وہ آرام کی آخری رات میں پڑاؤ کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، اور یہ جگہ وادی کے نشیب میں، اسفل یعنی نیچے تھی جہاں مسجد ہے. بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِّن ذَلِكَ، یعنی وادی عقیق اور راستے کے درمیان واقع تھی. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا شعیب بن اسحاق عن الاوزاعی قال حدثني يحيى عن اکرمۃ عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللیلۃ اتانی آت من ربی، آج کی رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، وہو بالعقیق، اور وہ وادی عقیق میں تھے تب، ان صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ اس وادی مبارک میں نماز پڑھیے، وقل، اور کہیے، عمرۃ فی حجۃ، عمرہ حج میں داخل ہے. اب یہاں مناسبت کیا ہے، کیوں یہ احادیث یہاں پر آئی ہیں؟ مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی زمین کے متعلق حکم نہیں دیا کہ جو کوئی اسے آباد کرے گا تو وہ اسی کی ہو جائے گی، کیونکہ ذوالحلیفہ لوگوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو غیر آباد جگہ کسی اجتماعی فائدے کے لیے ہو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہاں ہر شخص پڑاؤ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق میں قیام فرمایا جو کسی کی ملکیت نہیں تھی، اور آپ کے قیام کرنے سے وہ عام لوگوں کے لیے پڑاؤ کی جگہ بن گئی، پڑاؤ کا مقام بن گیا. انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اس کو.